نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا سبق ہے لیسن نمبر 147 آیت 66 to 77۔ چلیے، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، ربکم رب تمہارا، الذی وہ ہے جو، یزجی وہ چلاتا ہے، زا جیم واو سوار کا اونٹ چلانا، ہنکانا، ہوا کا بادلوں کو چلانا۔ تو یہ کون چلاتا ہے؟ تمہارا رب چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتی کو، فی البحر سمندر میں۔ کیوں چلاتا ہے؟ لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، حاصل کرو، کیا؟ من فضلہ اس کے فضل میں سے، اور فضل سے مراد تجارت کا نفع، یعنی جو لوگ جہازوں پہ سامان لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں اور وہاں سے واپس لائیں، تو یہ ان کا ایک بہت بڑا بزنس بھی ہے۔ تو اس بزنس سے جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ فضل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو سامان لد کے ادھر سے ادھر جاتا ہے وہ بھی انسانوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی طرح طرح کا رزق، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں۔ انہو بے شک وہ، کانا ہے، بکم ساتھ تمہارے، رحیمہ بہت رحم کرنے والا۔ کبھی آپ نے سمندر کا سفر کیا ہے؟ کشتی پہ بیٹھے ہیں؟ نہیں گئے تو جائیے اور تجربہ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگرچہ بظاہر اب موٹرز لگی ہوتی ہیں، یا یہ کہ چپو چلاتے ہیں لوگ کشتیاں چلانے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے پانی کے اوپر تیرنے کے لیے اور اتنے بھاری سامان اٹھا کر کشتیوں کو تیرنے کے لیے جو خاص صلاحیت عطا کی ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ ہواؤں کو روک دے تو تمہاری کشتیاں سمندر کے سینے پہ کھڑی کی کھڑی رہ جائیں، وہ چلیں ہی نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہوا چلتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ بادل اڑا کے لے جاتی ہے، بلکہ کشتیوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مددگار ہوتی ہے۔ تو ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے تم پر کہ اس نے ایک ایسا بیلنس قائم کیا، ہر چیز کو تمہارے لیے اتنا سازگار اور مددگار بنایا کہ یہ عمل سموتھلی ہو رہا ہے۔ اس پر آپ کو مزید بھی کچھ بتاتی ہیں۔ تو یہ سب کرنے والا تمہارا رب ہے، ربکم الذی یزجی لکم الفلک۔ اور پھر لتبتغوا من فضلہ، وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا فضل تلاش کرو، کام کرو، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے کہ انہ کان بکم رحیما، وہ تم پر بہت مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب چھو جاتی ہے تم کو کوئی تکلیف سمندر میں، پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف سمندر میں، یعنی ڈوبنے کا سخت خوف اور موجوں کا اضطراب، پانی کا اوپر نیچے ہونا، آؤٹ آف کنٹرول ہونا چیزوں کا، تو ایسے وقت میں ضل گم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے؟ تمہارے حافظے سے، تمہارے دل و دماغ سے۔ کون غائب ہو جاتے ہیں؟ من جن کو تدعون تم پکارتے رہتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا ایاہ مگر وہی، یعنی صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے، باقی سب بھول جاتے ہیں۔ یا یہ کہ اس وقت اللہ ہی مدد کرنے کو موجود ہوتا ہے اور باقی سب غائب ہو جاتے ہیں، کہیں نظر نہیں آتے۔ فلما پھر جب نجاکم وہ نجات دیتا ہے تم کو،
یعنی ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ الی البر، خشکی کی طرف، اعرضتم، تو منہ پھیر جاتے ہو تم، روگردانی کر لیتے ہو تم اس پر ایمان لانے سے، توحید سے، یعنی پھر اسی شرک میں پلٹ جاتے ہو، پھر دوسروں کو یاد کرنے لگتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، کفورا، بہت ناشکرا، فعول کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی نعمتوں کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ اللہ کا کرم اس کو بھول جاتا ہے، اپنا پچھلا مشکل وقت اس کو بھول جاتا ہے، یعنی آئندہ زندگی میں پھر شکر گزار نہیں رہتا۔ سورۃ لقمان 32 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، کہ جب ان کو موجیں ڈھانپ لیتی ہیں سائبان کی طرح۔ سائبان کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ٹینٹ ہوتا ہے، یعنی اتنی اونچی موج جاتی ہے جیسے کوئی ٹینٹ لگا ہوا ہو، یعنی بالکل تمہارے اوپر تک آنے لگتی ہیں، کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو سب کے سب، مشرک، دہریے، کافر، منافق، سب صرف اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی پھر اسی سے وعدے وعید کرتے ہوئے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب مشکل وقت گزر جاتا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ تو پھر بھی سیدھے رستے پہ قائم رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے وعدے پہ قائم ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا، إِلَّا مگر کل خطار کفور، ہر وہ شخص جو دھوکے باز ہے، سخت ناشکرا ہے، یعنی اس طرح وہ ایک طرح سے دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے، یعنی ہر غدار شخص جو ہے وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ تو یہ ہے شیطان کا کام، کیا کہ نعمتیں اللہ دیتا ہے، مشکل میں وہ کام آتا ہے، لیکن اس کا کھا کے، اس کی مدد پا کے، اس کی رحمت سے مستفید ہو کے شکر گزار یہ کسی اور کے ہوتے ہیں، مائل کسی اور کی طرف ہو جاتے ہیں، عبادت کسی اور کی کرنے لگتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں افامنتم، کیا پھر بے خوف ہو گئے تم، امن میں آ گئے تم، کس بات سے؟ ان یخسف بکم جانب البر، کہ وہ دھنسا دے تم کو خشکی کے کنارے پر، یعنی تم خشکی پر پہنچ کے امن میں آ کے یہ سمجھتے ہو کہ اب خطرہ ٹل گیا، اب تمہارے لیے کوئی مشکل باقی نہیں رہی، وہ تو اب بھی تمہیں گھیر سکتا ہے۔ تمہارے لیے خطرہ صرف سمندر کی اٹھتی ہوئی موجوں میں نہیں تھا، تمہارے لیے یہ زمین بھی بڑی خطرناک ہے، اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو یہ تم کو پناہ نہ دے، تمہارے لیے امن کی جگہ نہ رہے، بلکہ تم خشکی میں بھی اسی طرح ڈوب سکتے ہو جس طرح تم سمندر میں ڈوبنے لگے تھے۔ دھنسنا کیا ہوتا ہے؟ دھنسنے کے لیے انگریزی میں لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ سنکنگ، سنکنگ، اور پانی میں ڈوبنے کے لیے ڈراؤننگ یا سنکنگ، یعنی وہ بھی سنک ہی کرتا ہے نا انسان۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اگر وہ سمندر میں ہے تو سنک کر جائے گا، تو باہر نکل کے شاید بچ جائے گا، فرمایا وہ خشکی میں بھی تم کو سنک کر سکتا ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، یا وہ بھیج دے تم پر حاصب، پتھروں کی بارش۔ حاصب کا لفظ جو ہے حسب سے ہے، صاد بے، حسب، حسب کہتے ہیں کنکری کو، حسبا۔ اور حاصب یا تو وہ بادل جو اولے برسائے، تو اولے بھی کس طرح ہوتے ہیں؟ جمی ہوئی برف اگر برسے تو وہ بھی پتھروں کی طرح لگتی، یا پھر وہ آندھی جس میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں۔ کبھی یاد ہے ایسی آندھی؟ سینڈ سٹارم جس کو کہتے ہیں،
کہ جب وہ اڑتا ہے تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اڑتے ہیں، اور اگر وہ آنکھوں میں پڑ جائیں یا وہ کسی بھی چیز پہ جا پڑے تو وہ لوگوں کو دفن کرنے اور ڈبونے کے لیے کافی ہے، یعنی اس سے بھی لوگوں کی موت ہو سکتی ہے، اولوں کی بارش سے بھی ہو سکتی. تم بچ کے کہاں جاؤ گے، کہاں بھاگ سکتے ہو؟ جیسے ابرہہ کے ساتھ ہوا، جیسے قوم لوط کے ساتھ ہوا. ابرہہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر پتھروں کی بارش کی. اور اسی طرح قوم لوط پر امطرنا علیہم مطرا، اور پھر یہ کیسی مطر تھی؟ حجارہ کی، من سجیل. فرمایا کہ وہ تمہیں کسی بھی طرح تباہ اور ہلاک کر سکتا ہے. ثم لا تجدوا، پھر نہ تم پاؤ گے، لکم اپنے لیے، وکیلا کوئی وکیل، بچانے والا. وکیل کیا کرتا ہے؟ انسان کو مشکل میں پڑنے سے بچاتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، روک دیتا ہے اس سے مشکل کو. تو وکیل کا معنی ہوتا ہے بچانے والا، حفاظت کرنے والا، روکنے والا، مدد کرنے والا، کارساز جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں. تو پھر تم اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی دوسرا وکیل نہ پاؤ گے، کوئی مددگار نہ ملے گا. تو بات یہ ہے کہ انسان اگر ایک موقع پر اللہ سے وعدہ کر کے بھول جاتا ہے اور وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ اب وہ جیت گیا. بار بار آپ پیچھے پڑ چکے، تم اللہ کو ہرانے والے نہیں، تم اس کے مقابلے میں جیت نہیں سکتے. لہذا یہ یاد رکھو کہ تم ہر جگہ اللہ کی گرفت میں ہو. اگر سمندر میں تمہیں ڈبا سکتا ہے تو اسی طرح خشکی کے حصے میں بھی تم کو ڈبو سکتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ پانی یا خشکی تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، بلکہ آسمان سے ایسی ہوا یا بارش یا طوفان یا آندھی یا پتھر گر سکتے ہیں کہ جو تمہاری تباہی کے لیے کافی ہے. سورۃ الانعام 65 میں بھی آتا ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے. یعنی انسان کہیں بھی بچ کے بھاگ نہیں سکتا. جس سے سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے نا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے. ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم اللہ کی پہنچ میں، اس کی پکڑ میں. پھر نافرمانی کر کے اور اسے بھول کر اور اسے ناراض کر کے ہم کتنے دن خوش رہ سکتے ہیں؟ آخر کتنے دن عیش کر سکتے ہیں؟ کتنے دن آزادی کے ہیں؟ آخر تو اسی کی گرفت میں ہے. اور پھر صاف بتا دیا کہ اگر وہ پکڑے کوئی نہیں بچا سکتا. ثم لا تجدوا لکم وکیلا ام امنتم، یا تم امن میں آ گئے، بے خوف ہو گئے. کس بات سے؟ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ لوٹائے تم کو اس میں ایک دوسری مرتبہ. کس میں؟ سمندر میں. یعنی اگر ایک دفعہ تم بچ کے نکل آئے ہو تو پھر تمہیں دوبارہ کسی کام سے سمندری سفر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی، یا ویسے ہی سیر کا شوق آ سکتا ہے، کام کے بغیر بھی پھر چل پڑتے ہو. آپ دیکھیں کہ انسان کی نیچر اس قسم کی ہے کہ بھلے کہیں کسی جگہ سے اس کو سخت نقصان بھی پہنچے، لیکن اگر اس کا دل آ جائے اس کام پر دوبارہ تو پھر وہ اسی میں. آپ نے بچوں کو نہیں دیکھا، کہیں سے چوٹ لگتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ڈرتے ہیں اور پھر دوبارہ جا کے اسی میں ہاتھ دینے لگتے ہیں. اگر گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوتے تو گاڑی چلانا تو نہیں چھوڑ دیتے. تو اسی طرح انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر ایک دفعہ بچ گیا تو بس اب اس کو کوئی دوبارہ مشکل نہیں آ سکتی، اس لیے اب مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں، بس وہ مجھے اس وقت ضرورت تھی جب میں پریشانی میں تھی. نہیں، ہم کسی وقت بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے.
ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں وہ واپس پھر کسی وقت اسی جگہ لے جائے گا جہاں تم پہلے پکڑے گئے تھے. فیرسل علیکم قاصفا، پھر وہ بھیجے تم پر توڑ دینے والی. قاصف کا لفظ جو ہے قصف سے نکلا ہے، طوفانی ہوا. قصف کہتے ہیں کوٹنے کو، توڑنے کو. وہ تم پر دوبارہ توڑ پھوڑ دینے والی ہوا بھیج سکتا ہے. من الریح، ہوا میں سے. فیغرقکم، پھر وہ غرق کر دے گا تم کو، یا وہ غرق کر سکتا ہے تم کو. بما کفرتم، بوجہ اس کے جو تم نے ناشکری کی. تمہاری ناشکری، تمہارے شرک کی وجہ سے وہ تمہیں پھر وہیں لے جا کے ڈبو بھی سکتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی انسان کے لیے دنیا میں بھی مصیبت کا سبب بنتی ہے. کیونکہ یہاں کیا کہا گیا؟ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ. اللہ تعالیٰ پھر رسی دراز کرتا جاتا ہے نا، پھر ایک ہی دفعہ پکڑتا ہے. بس صرف اس وقت یاد رکھتے ہیں جب کوئی پریشانی آتی ہے، اور جو ہی پریشانی جاتی ہے تو بس ہم سب بھول جاتے ہیں. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا، پھر نہ تم پاؤ گے لکم اپنے لیے، علینا ہمارے مقابلے میں، بھی ساتھ اس کے، تبیعا پیچھا کرنے والا. تابعا کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کرنے کو. یعنی اگر اللہ تم کو پکڑ لے، مار ڈالے، غرق کر دے، کوئی ہے دنیا میں جو تمہارے غرق کا بدلہ لے سکے، انتقام لے سکے، سو کر سکے، پکڑ سکے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس قدر تم بے بس ہو، تم میں سے کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. مثلا قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، سب کو ختم کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے کہ اب اس قوم کے ساتھ یہ ہوئی تو اب خیر نہیں. انسانوں کا حال کیا کہ اگر آپ کسی کو نقصان دیں گے، کسی کی بے عزتی کریں گے، کسی کو تکلیف دیں گے، تو پھر تیار رہیں اپنے لیے بھی، جوابی کاروائی کے لیے بھی. لیکن اللہ تعالی جس کے ساتھ جیسا کرنا چاہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے بدلہ نہیں لے سکتا. اگرچہ وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کلی مختار ہے، آل ان آل ہے، فل اتھارٹی رکھتا ہے. اس کی قدرت کو پہچانو، اس کو جانو، اس کا مقابلہ نہ کرو، اسے دھوکہ نہ دو. تو ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور البتہ تحقیق عزت بخشی ہم نے بنی آدم کو. بنی آدم کون؟ آدم علیہ السلام کی اولاد کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور البتہ تحقیق عزت بخشی ہم نے بنی آدم کو، تکریم دی ہم نے بنی آدم کو. وَحَمَلْنَاهُمْ، اور سوار کیا ہم نے ان کو، یعنی انہیں سواریاں دی. فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں. خشکی میں کیا سواریاں؟ گھوڑے خچر وغیرہ پیدا کیے، اونٹ. اور بحر میں کشتیاں. وعلیہا وعلی الفلک تحملون. ورزقناہم، اور رزق دیا ہم نے ان کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، نفیس اشیاء، صاف ستھری اشیاء، لذیذ کھانے. وفضلناہم، اور فضیلت دی ہم نے ان کو. کن کو؟ بنی آدم کو. علی کثیرن، اوپر بہت سو کے، ممن، اس میں سے جو، خلقنا، پیدا کیے ہم نے، تفضیلا، فضیلت دینا. یعنی ہم نے بہت سو پر بنی آدم کو فضیلت بخشی. اب یہاں آپ دیکھیے کہ فضیلت کی دو تو خاص باتیں بتائیں اور ایک عام. خاص بات کیا ہے کہ ہم نے ان کو بر و بحر میں سواریاں عطا کی، اور دوسری
رزقناہم من الطیبات. اور عام بات کیا ہے؟ وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کہ بہت سی مخلوق پر ہم نے بنی آدم کو فضیلت اور برتری اور فوقیت عطا کی. کس کس چیز میں؟ مثلا نون کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو ہم جانتے ہیں، جیسے دریا ہیں، پہاڑ ہیں، یا پھر نباتات ہیں، یا اس میں سے حیوانات ہیں، کیونکہ باقی چیزیں تو چلے موومنٹ نہیں کرتی، ان کی عقل سمجھ نہیں. جانوروں کے اندر کسی درجے میں یہ سب کچھ ہے. اس کے مقابلے میں انسان کو کس کس چیز میں فضیلت ہے؟ مثلا اگر جانوروں کے مقابلے میں، جاندار چیزوں کے مقابلے میں دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے انسان کی جو جلد ہے وہ سارے دیگر جانوروں سے بالکل مختلف ہے. پھر اسی طرح اس کا جسم کتنا معتدل ہے. مثلا آپ جرافے کو دیکھیں، بہت خوبصورت ہے اپنی جگہ، لیکن جو اعتدال اور توازن انسان کے اندر ہے وہ وہاں نہیں. ہاتھی کو آپ دیکھیں، اسی طرح باقی مخلوق کو آپ دیکھیں. اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاتھیوں کے سائز پہ بنا دیتا تو زندگی کس قدر مشکل ہو جاتی. نہیں، ذرا سوچئے نا آپ. نہیں، آپ دیکھیے کہ ہر چیز کا بیلنس بگڑ جاتا نا. اب اتنی بڑی بڑی بلڈنگز انسان نے بنائی، اگر اس میں ہاتھیوں کو رہنا پڑ جاتا، ملٹی سٹوری بلڈنگ، ان کے لیے لفٹ کتنے بڑے ہوتے. یعنی آپ سوچئے نا کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ نے جو ہمیں بالکل مناسب سائز دیا ہے، مناسب ہاتھ پاؤں دیے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عقل عطا کی ہے، سوچنے سمجھنے کی، اینالائز کرنے کی، چیزوں کو تمیز کرنے کی، یعنی قوت تمیز پھر ہمیں عطا کی. پھر آپ دیکھیے کہ بولنے کی توفیق دی. خلق الانسان علمہ البیان. ہم ہنس سکتے ہیں، ہم رو سکتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. جانور بیچاروں کو تکلیف ہو بھی تو تھوڑی بہت آوازیں ان کی تبدیل ہوتی ہیں، مگر جو رونا ہے سوائے بلی کے عام طور پر جانوروں کے رونے کا نہیں پتہ چلتا. اب طوطا روئے یا ہنسے وہ طوطا ہی ہے، ایک ہی چیز بولتا ہے. تو یہ جو ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی خوشی کا، اپنے غم کا، اپنے دکھ کا، اپنی تکلیف کا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خاص خصوصیت رکھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو علم ہمیں دیا ہے، جانوروں کے پاس وہ علم نہیں ہے. ان کے پاس ایک محدود علم ہے، وہ پروگرامڈ ہے. مثلا پرندے، شہد کی مکھی، اس کی زندگی میں اور دوسری کوئی مصروفیت، کوئی کام نہیں. انسان کو کتنا ورسٹائل قسم کا نالج دیا ہے، مختلف چیزیں، کس قدر ورائٹی، کس قدر تنوع ہے، کیسی کیسی چیزیں، کیسے کیسے مزاج ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کھانے کے لیے کتنی بہترین چیزیں دی. ساری باقی مخلوق کا کھانا دیکھیں آپ، کتنی ورائٹی ہے. کچھ مخلوق صرف میٹ کھاتی، کچھ صرف ویجیٹیبلز کھاتے، کچھ صرف مچھلیاں کھاتے، دوسری چیز نہیں کھاتے. ہم کتنا کچھ کمبینیشن ملا کے کھاتے. پھر ہماری زبان پہ جو ٹیسٹ کے بڈز رکھے، کھٹا، میٹھا، نمکین، کڑوا، اچھا، برا، ٹھنڈا، گرم، یہ سب ہم، اور پھر ساتھ خوشبو سونگھنے کی. اب دیکھیے کہ کچھ جانوروں کی سینس ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ مخصوص چیزیں بس سونگھ سکتے ہیں، لیکن ہم خوشبوئیں بھی سونگتے ہیں. اچھے برے میں تمیز ہر چیز سے. پھر آنکھوں کو دیکھنے کی جو صلاحیت دی. جانور بیچاروں کو پتہ نہیں اتنے کلر نظر آتے ہیں کہ نہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر صرف ناک اور آنکھیں بند کروا کے کسی کو کچھ کھلایا جائے جیسے پیاز یا ایپل تو پتہ نہیں چلتا. تو یہ ہے کہ کتنا ہمیں بیلنسڈ بھی پھر بنایا نا، کہ ایک چیز دوسری کو کس طرح مدد دیتی. اگر ہم سن نہ سکیں تو بول نہیں سکتے. تو یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں ہم پر. فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور پھر آپ دیکھیے کہ زمین پہ جو اقتدار ہے وہ کسی جانور کے پاس نہیں ہے. شیر چیتا انسان سے خواہ کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہیں، لیکن وہ زمین کا بادشاہ نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ نے انسان کو ایک بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے. اور خاص طور پر جب میں یہ پڑھتی ہوں نا، اللہ نے قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون.
اور وہ قلم کیا لکھ رہے تھے؟ قرآن لکھ رہے تھے. خاص طور پر اپنے قلم سے اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ لکھنا اور احسن طریقے سے لکھنا، درست طریقے سے لکھنا، تو یہ بھی ایک سعادت ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بہت بڑی فضیلت ہم نے عطا کی بہت سی مخلوق پر. یوم ندعو کل اناس، جس دن ہم بلائیں گے، پکاریں گے. اور یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا. یعنی یاد کرو قیامت کا دن جس دن ہم بلائیں گے کل اناس، تمام انسانوں کو. کس کام کے لیے؟ حساب دینے کے لیے. کیسے بلائیں گے؟ بِإِمَامِهِمْ، ان کے امام سمیت. صرف انسان نہیں آئیں گے خود، بلکہ امام کے ساتھ آئیں گے. اب یہ امام کیا چیز ہے؟ امام کے کئی معنی. امام کا ایک معنی تو وہ امام ہے جس کو ہم امام مانتے ہیں، لیڈر، جو بھی کوئی ہمارا لیڈر ہے. اور پھر ہمارے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم ٹرو سینس میں، سچے معنوں میں ان کو مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان کا فالوور کہتے ہیں، اور واقعی ان کو فالو کرتے ہیں. صرف کہنے کی بات نہیں، کیونکہ کہنے کو تو بہت کہتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم کچھ بھی فالو نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں مانتے. تو صرف دعویٰ نہیں کافی. لیڈر ہمارا کون ہے؟ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، جو اس نے کہا وہ کر رہے ہیں. اس کے بغیر تو پھر آپ باغی ہیں کہ آپ کہتے ہیں لیکن آپ وہ جو کہتا وہ کرتے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے جاتے ہی نہیں ہے. تو ہر امت کا جو نبی ہوگا وہ اپنی امت کا امام ہوگا. اور پھر اگر قوم نے نبی کی بات مانی تو قوم اپنے نبی کے ساتھ ہوگی، اور اگر قوم نے نبی کے علاوہ کسی اور کی بات مانی، جیسے قوم فرعون نے کس کی مانی تھی؟ فرعون کی مانی، تو وہ کیا ہوگا؟ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود، کہ وہ آگے آگے آئے گا اپنی قوم کے اور ان سب کو جہنم میں لا گرائے گا. دنیا میں بھی ان پہ لعنت کی گئی، ان سب کو مصیبت میں اس نے ڈالا، سمندر میں لے گھسا انتقام کی آگ میں، اور پھر دنیا میں بھی مصیبت اٹھائی اور آخرت میں بھی. تو امام کا ایک معنی کیا ہے؟ لیڈر، جس کو کوئی فالو کرے. تو ہر انسان کو ہم اس کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے. کیسے؟ آل محمد آ جائے. ٹھیک ہے. سورۃ یاسین کی آیت 12 میں آتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں گن گن کے لکھ دیا. تو جب یہ کہا جائے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو اس سے مراد ان کا نامہ اعمال ہے. اعمال کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کے لاؤ. اور یہی ہوگا قیامت کے دن بھی، کہ آگے آیت بالکل یہی کہہ رہی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جو دیا گیا اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر صرف اس کا مطلب کتاب ہے؟ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا پیغمبر یا لیڈر کے نام کے ساتھ بلایا جائے اور ساتھ کہا جائے کہ کتاب بھی لے کر آؤ، اور دونوں چیزیں ہی ہوں. یعنی بلاتے وقت نام لیڈر کا اور اس کے بعد ساتھ کتاب بھی، یعنی یہ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اور پھر آگے کتاب کی مزید بات کی گئی. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ اپنی کتاب پڑھنے لگ جائیں گے، یہ کتاب پڑھیں گے اپنی. اسی طرح قیامت کے دن جن کا نامہ اعمال اچھا ہوگا، کتاب اچھی ہوگی، وہ کیا کہیں گے؟
ہا امقرؤ کتابیہ، آؤ لوگوں پڑھو میری کتاب، دیکھو میرا پورٹ فولیو، دیکھو میرا ریزلٹ کارڈ، دیکھو میرا نامہ اعمال۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم امیجن کریں کہ جو کچھ ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں وہ کیا کیا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو کھولیں گے وہ تصویریں بھی ہماری آ رہی ہوں گی، اچھا یہ یہاں کھڑی ہے، اس سے بات کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، اس کو ڈانٹ رہی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ سب کبھی ایک دن کا کسی کو اجازت دے دینا، ہم اپنی جو ہم بولیں وہ بھی لکھ لیں اور جو ہم کریں وہ تصویریں بھی بنا لیں، ون ڈے مووی۔ وہ پاکستان میں ایک پروگرام آتا تھا تو اس میں ایک دن جیو کے ساتھ، وہ ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو انہوں نے لیا، ایک دفعہ کسی اور کو، مختلف لوگوں کو لیتے تھے، تو وہ جو کیمرہ مین ہے وہ سویر سے رات تک ان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ سویرے اٹھے، انہوں نے کیا کیا اس کا تھوڑی سی جھلکی دکھائی، پھر دفتر گئے اس کی جھلکی دکھائی، پھر واپس آئے، پھر ملاقات کر رہے ہیں، پھر گاڑی میں بیٹھے، پھر پڑھ رہے ہیں، پھر جو جو کرتے ہیں بڑے بڑے لیڈرز کے نا، کہ وہ سارا دن کیسے گزارتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کے مجھے ہمیشہ اعمال نامہ یاد آتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ یہ ایک 60 منٹ کے پروگرام میں ایک دن اتنی دیر میں دکھاتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں، اور ساری دکھاتے بھی نہیں ہیں، جو جو اس میں اچھی لگتی ہے ان کو، یا ان کو لگتا ہے کہ لوگ دیکھنا چاہیں گے وہ دکھاتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا اگر ہمارا کوئی یہ بنائے اور یوں پبلک کو دکھائے تو کیا ہم چاہیں گے کہ کوئی دیکھے جو کچھ ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں؟ نہیں چاہیں گے۔ اور قیامت کے دن پوری زندگی کو اس طرح سامنے پا کے خود بھی دیکھنا اور دوسروں کو بھی دعوت دینا، آؤ دیکھو میں نے کیا کیا، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو واقعی اپنی زندگی کو اخلاص اور سچائی کے ساتھ، کیونکہ اس اعمال نامے میں ہمارے صرف ظاہری کام نہیں، ہماری نیتیں اور ارادے اور اندر کے دل اور ہمارے خیالات، وہ بھی سارے اس میں رنگ بھرے ہوئے ہوں گے۔ کیا واقعی اس قابل ہوگی وہ کتاب کہ ہم دوسروں کو دکھا سکے، آؤ دیکھو؟ یعنی قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا ہم تھوڑا سا امیجن بھی مشکل سے کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو یہ لوگ پڑھیں گے اپنی کتاب، اپنی کتاب کھولیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے فتیل برابر۔ فتیل کہتے ہیں بٹی ہوئی رسی کو، اور اس دھاگے کو جو 2 انگلیوں میں پکڑ کر بٹا جاتا ہے، دھاگا جو 2 انگلیوں میں پکڑ کر بٹا جاتا ہے، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ۔ چلیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ بیٹھے بیٹھے آپ کیا کرتے ہیں، یوں ایسے مروڑتے ہیں دھاگے کو۔ اچھا، یہ جو 2 انگلیوں سے بٹا ہوا دھاگا ہوتا ہے نا، یہ بہت پتلا سا ایسے ہوتا ہے، ہلکا سا، یا پھر کان کے میل کی چٹکی، یعنی کہ انسان نکالے اور اس کو ایسے ہی جیسے اس کا جو بٹ کے پھینک دے۔ ہے تو بہت گندی مثال، لیکن چونکہ اب سمجھانا ہے زبان کو تو اس لیے بتانا پڑے گا کہ معمولی سی چیز، حقیر سی چیز کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں، بالکل لائٹ سی۔ پھر فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹلی پر چھوٹے سے دھاگے کو۔ پھر اسی طرح کینڈل کا جو دھاگا ہوتا ہے نا بیچ میں، وہ بھی فتیل کہلاتا ہے۔ کینڈل کا دھاگا ہو یا چھوٹے سا بٹا ہوا کوئی دھاگا ہو یا کھجور کا دھاگا ہو، یہ کتنی حقیر معمولی سی چیزیں ہیں نا، ہلکی سی، کا اتنا بھی کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، اتنا بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہ فتیل برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی تھوڑا سا بھی۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی کتاب پھر پڑھنی پڑے گی۔ کبھی آپ اپنی آواز ریکارڈ کر کے دوبارہ سنیں، کم از کم میں تو نہیں سن سکتی، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنی لکھی ہوئی چیزیں دوبارہ پڑھنی پڑے، نہیں پڑھی جاتی۔ قیامت کے دن اپنا ہی نامہ اعمال کھول کے پڑھنا ہوگا، وہ اسی صورت میں پڑھنا اچھا لگے گا جب واقعی وہ اچھا ہوگا۔
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور جو تھا اس میں اندھا، اس میں کس میں؟ دنیا میں، جو اس دنیا میں اندھا بن کے جیا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے زیادہ برگشتہ، بھٹکا ہوا راستے کے اعتبار سے، سب سے زیادہ راستہ کھویا ہوا، ٹھوکریں کھاتا ہوں۔ آما جو ہے امیون سے ہے۔ امیون کس کو کہتے ہیں؟ سمن بکمن امیون۔ کیا مطلب ہوتا ہے امیون؟ پیدائشی اندھا، اندھا۔ اب آپ دیکھیے کہ امیون ہے تو امیون سے آما کیا ہوا پھر؟ زیادہ اندھا، اسم تفضیل ہے، ڈگری ابو۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور آما جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، یا امیون دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دل کا اندھا اور ایک آنکھ کا اندھا۔ اب آپ دیکھیے کہ آنکھ کا اندھا اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ اندھا نہیں، وہ بہت سے بیناؤں سے بھی اچھا ہے، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم، جن کی خاطر اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے، اپنے محبوب کے لیے یہ سورت اتاری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یعنی اعمی اللہ کو اتنا پیارا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن جب آپ ایک نابینا کے ساتھ تھوڑا سا بھی فرق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً اعمی کی طرفداری کرتے ہیں۔ تو کسی کا اندھا ہونا، نابینا ہونا کوئی عیب نہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں اگر اللہ نے کوئی کمی رکھی تو قیامت کے دن اس کا بہترین عوض بھی رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اللہ اس کی دو پیاری چیزیں لے لے، اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ بہت بڑی جزا ہے اس کی اللہ کے نزدیک۔ لیکن اصل مشکل کہاں ہے؟ جو آنکھیں رکھ کے اندھے ہوں۔ تو اعمیٰ پھر بہت اندھا کون ہے؟ جو دل کا اندھا ہے، جیسے سورۃ الحج 46 میں آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، جو سینوں میں ہے۔ تو یہاں کس اندھے کی بات کی جا رہی ہے؟ کس نابینا کی؟ جو دل کا اندھا ہے، جس کو اللہ کی نعمتیں نظر نہیں آتی، اللہ کے جلوے نظر نہیں آتے، جس کو اس کے احسان نہیں دکھائی دیتے۔ تو جو شخص دنیا میں خدا کو نہ پہچان سکا، اس کے جلووں کو نہ پا سکا، اس کی نعمتوں کو نہ محسوس کر سکا، وہ آخرت میں بھی اس کی نعمتوں سے محروم رہے گا، اندھا ہی رہے گا۔ وہ آخرت میں اس کا دیدار نہ کر سکے گا۔ جو آج غیب کے پردے میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، وہ کل جب سارے پردے ہٹ جائیں گے تو بھی اللہ کو دیکھنے کے قابل نہ ہوگا۔ وہ ان کادو، اور بے شک قریب تھا یا ارادہ کر لیا تھا، کس نے؟ کفار نے، لیفتنونک، البتہ برگشتہ کر دیں گے آپ کو، ان الذی، اس چیز سے، اوحینا، جو وحی کی ہم نے، یعنی احکامات میں سے، الیک، تیری طرف، لتفتری، تاکہ تو جھوٹ باندھے، علینا، ہم پر، غیرہ، اس کے سوا، وَإِذَن، اور تب، لَاتَّخَذُوكَ، البتہ وہ بنا لیں گے تجھ کو، یا بنا لیتے تجھ کو، خلیلا، گاڑھا دوست۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف، ابو جہل بن ہشام اور کچھ دوسرے قریشی جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے معبودوں کو ذرا ہاتھ لگا دو، ہم سب تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور کو اپنی قوم کا مسلمان ہونا چونکہ دل سے مطلوب تھا، اس لیے دل میں کچھ نرمی پیدا ہونے لگی کہ ہاتھ ہی لگانا ہے نا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو برگشتہ کر دے اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے، تاکہ تو ہم پر
وہ چیز گھڑے جو اس کے سوا ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، یعنی جو ہم نے آپ پر نازل کی اس کے سوا جو نازل نہیں کی اسے آپ ہماری طرف منسوب کر دیں، کیونکہ پیغمبر کا عمل جو ہے وہ بھی کیا شمار ہوتا ہے، ایک حجت بن جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر کو ایک وحی تو وہ ہوتی ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور دوسری وحی کون سی ہوتی ہے جو آپ کی عملی زندگی میں نظر آتی ہے، جو ضروری نہیں کہ لکھی ہوئی باتیں ہوں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، جو آپ نے بولی بھی یا آپ نے کوئی چیز عمل کی یا یہ کہ آپ کی موجودگی میں ہوئی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کو اپروو کیا یا ڈس اپروو کیا، تو قولی اور فعلی اور تقریری اس کو کہتے ہیں، تیسری قسم جو ہے یعنی ٹیسٹ اپروول۔ تو اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے جس کا اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا یا اجازت نہیں دی اور آپ صرف اپنی مرضی سے وہ کر لیتے تو وہ لوگوں کے نزدیک کیا قرار پاتا؟ حجت قرار پاتا کہ شاید یہ اللہ ہی کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم تو نہیں تھا وہ۔ اگر آپ مثلاً اسی واقعے کو سامنے رکھ کے ان لوگوں کے مطالبے کو مان لیتے تو یہ دین کی صحیح نمائندگی نہ ہوتی، اور کفار چاہتے بھی یہی تھے، بار بار آپ سے اس قسم کے مطالبے کرتے۔ مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے؟ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو کچھ بدل دو، تھوڑا سا ہماری مرضی کے مطابق کر دو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ، کہہ دیجئے کہ میرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ میں اس کو بدلوں، من تلقاء نفسی، اپنے نفس کی طرف سے، اپنی مرضی سے، کیونکہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو خود بھی پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف بذریعہ وہی بھیجی جاتی، نہیں میرا عمل وحی الہی کے مطابق ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے دوچار ہوں گا۔ تو یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ قریب تھا کہ آپ کو یہ آپ کے طریقے سے برگشتہ کر کے اپنی بات منوا لیتے، اگر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی بات مان جاتے تو یہ آپ کو بہت پکا دوست مان لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر نہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، لَقَدْ كِدْتَ، البتہ تحقیق قریب تھا، تَرْكَنُ، کہ تم مائل ہو جاؤ، إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، شَيْئًا قَلِيلًا، تھوڑی سی چیز، تھوڑا سا مائل ہو جاؤ، بس ہاتھ پھیر دو۔ اور وہ بھی کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس خواہش میں کہ اگر اس سے یہ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں تو چلے اسی طرح صحیح۔ اور ترکنوں کا لفظ جو ہے یہ رے کاف نون سے ہے، رکن۔ رکن کس کو کہتے ہیں؟ جس سے طاقت حاصل کی جائے۔ رکن کا معنی ہوتا ہے عزت، قوت، غلبہ، کسی چیز کا مضبوط پہلو۔ پلر کے لیے بھی رکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ تو وہ بھی کیا ہے؟ دراصل اسلام کا مضبوط حصہ۔ اگر کسی کی زندگی میں ان کی پابندی نہیں تو گویا اس کی دین کی بنیادیں ڈھہ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو شاید آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے، مائل ہوتے، تو کیا ہوتا؟ اذا لأذقناک، تب البتہ ہم چکھاتے آپ کو، ضعف، دگنا، الحیاتی، دنیا کا، کیا؟ یعنی عذاب، وضعف، اور دگنا، المماتی، موت کا، کیا؟ عذاب، یعنی عذاب قبر یا بعد از موت جو مرحلے ہیں ان میں سے۔ ثم، پھر، لا تجد لک، نہ تم پاتے اپنے لیے، علینا، ہمارے مقابلے میں، نصیرا، کوئی مددگار جو عذاب کو پھر روک دیتا۔ یعنی اگر آپ ان کی بات مان کر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی طرف مائل ہو جاتے تو پھر ہم آپ کو دنیا اور آخرت کا دگنا عذاب چکھاتے۔ دگنا کیوں؟ اس لیے کہ جس کی جزا بڑی ہے اس کی سزا بھی بڑی۔ مثلاً ازواج مطہرات کے لیے بھی قرآن پاک میں آتا ہے یا نساء النبی،
اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اور پھر ایک اور جگہ کہا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، 2 گنا. کیوں؟ یعنی عام عورتوں میں سے اگر کوئی برائی کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا 1 گنا ہے، لیکن نبی کی بیوی کے لیے 2 گنا. کیوں؟ رتبہ بڑا، جزا بڑی، سزا بھی بڑی. عربی کا ایک شعر ہے وَكَبَائِرُ الرَّجُلِ الصَّغِيرِ صَغَائِرُ وَصَغَائِرُ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ كَبَائِرُ. کیا مطلب ہے؟ سب لفظ آپ کو آتے ہیں، مطلب کیوں نہیں آتا؟ کبائر، کبائر یعنی بڑی باتیں. الرجل الصغیر، کسی چھوٹے شخص کی. صغیر، صغائر وہ چھوٹی ہیں، یعنی کوئی چھوٹا عام شخص اگر کوئی بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے تو اس کے حق میں وہ کیا ہے؟ معمولی ہے. وَصَغَائِرُ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ كَبَائِرُ، اور بڑے شخص کا چھوٹا سا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک قریب تھا کہ وہ آپ کو زمین سے اکھاڑ دیتے، یعنی آپ کے قدم اکھاڑ دیتے. قدم اکھاڑنا کس کی علامت ہے؟ ثابت قدمی میں، استقامت میں کمی کرنے کی. یعنی آپ جس مشن پہ، جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کام چھڑوا دیتے. کہاں؟ من الارض، زمین سے. کون سی زمین؟ مکہ کی. یعنی پھر یہ یہی نہ رکتے ہاتھ پھروا کے، بلکہ یہ تو آگے بھی چالیں چلتے اور آپ کو اس زمین سے، مکہ سے نکال دیتے جیسے وہ چالیں چل رہے تھے. لیخرجوک منہا، تاکہ نکالیں آپ کو اس سے. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب نہ وہ ٹھہریں گے آپ کے پیچھے مگر بہت تھوڑا. یعنی اگر آپ کو نکالیں گے تو اہل مکہ سن لو، تم خود بھی نہ رہ سکو گے. اصل میں اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو آپ کو مکہ سے نکالنے کے لیے وہ کر رہے تھے. یہ تو آپ خود چھوڑ گئے نا، اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت کر گئے آپ. اگر وہ آپ کو پکڑ کے خود نکالتے تو پھر ان کی شامت آ جاتی. کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا نا کہ کوئی نبی اس طرح نکلا ہو اور پھر اس کے بعد اس کی قوم عذاب کو شکار نہ ہوئی ہو. سنت من قد ارسلنا، یہ طریقہ ہے، یہ راہ ہے، یہ رسم ہے، دستور ہے ان کی جن کو ہم نے بھیجا قبل کا، آپ سے پہلے، من رسلنا، اپنے رسولوں میں سے. اپنے رسولوں میں سے جن جن کو بھی ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ان سب کے لیے بھی یہی طریقہ رہا. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور نہ تم پاؤ گے ہمارے طریقے کو بدلنا، ہمارے طریقے کا بدلنا یا ہمارے طریقے میں رد و بدل اور تغیر تم نہ پاؤ گے. یہ بنیادی اصول ایک ہی ہیں شروع سے آخر تک. اور اللہ کی سنت کیا ہے اس معاملے میں کہ اگر کوئی قوم اپنے پیغمبر کو اپنے ملک سے نکال دیتی ہے تو پھر وہ اپنے لیے جینے کا حق کھو دیتی ہے. چلیے تلاوت سنتے ہیں.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.